Subscribe to it. Maulana Muhammad bin Sajjad on social media platforms. یہ سب سوال جواب ہو جانے کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کیا اگر میں ان سب باتوں پر ایمان لا دوں، یقین کر لوں، تو کیا میں ایمان والا ہو جاؤں گا، مومن ہو جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل آپ ایمان والے مومن ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی جبریل علیہ السلام اٹھے اور سوال کا جواب پاتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان جبریل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی ما الایمان، صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جس کے طفیل قائم رکھا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان رکھو، مرنے پر اور مرنے کے بعد ہونے والی چیزوں پر، حساب و کتاب کے دن پر، نام اعمال کے ملنے پر، ساری چیزوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا میں اگر ان چیزوں پر ایمان لا دوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا، کیا میں مومن ہو جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تم ان سب چیزوں پر ایمان لا دو تو تم ایمان والے ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی قرآن العظیم صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کئی کتابیں نازل ہوئی، جس میں سے چند مشہور کتابیں ہیں جس کا نام ہے تورات، زبور، انجیل، اور آخری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اترنے پر ساری کی ساری شریعتوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، سب کو رد کر دیا۔ اب قرآن ہے جو تمہاری ہدایت کا راستہ ہے۔ جتنی پچھلی کتابیں ہیں سب پر ایمان لانا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ہی کتاب ہے، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ملاوٹیں کر دی ہے۔ اللہ کا کلام ہے لیکن لوگوں کو قلم بھی چلا ہے، اس وجہ سے ان کی شریعتوں کو ماننا درست نہیں۔ قرآن ہدایت والا راستہ ہے۔ یہ قسم کا ایمان لانا کہ سب کتابیں اللہ کی ہی جانب سے آئی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، کیا مطلب؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے فرشتے، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فرشتوں کو اپنی اپنی الگ الگ ڈیوٹیوں پر لگا دیا ہے، کام پر لگا دیا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے کرام کاتبین، روح نکالنے والے فرشتے اسرائیل، انبیاء پر وحی اتارنے والے جبریل علیہ السلام، بارش اور خزانے کو تقسیم کرنے والے میکائیل علیہ السلام، سور پھونکنے والے فرشتے کا نام، جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکنے کا تو سور پھونکنے والے کا نام اسرافیل۔ تو اسی طرح ہر ایک فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیوں پر، کام پر لگا دیا ہے، مسلط کر دیا ہے۔ وہ وہی کام کریں گے جو اللہ ان کو حکم کرے گا۔ وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز کا ان کو حکم دیا ہے۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ نے اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا لوگوں کی رہبری کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی اس روئے زمین پر کل کتنے پیغمبر آئے، کل کتنے انبیاء ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کم و بیش 1.25 لاکھ۔ تو رسولوں پر ایمان لانا یہ ہے۔ اور موت پر، یعنی موت آنا برحق ہے، موت کا آنا یہ حقیقی چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے موت پر ایمان لانا۔ موت کے بعد ہونے والی حالتوں پر ایمان لانا، یعنی موت کے بعد انسان کا قبر میں سوال جواب، پھر اس کے بعد اٹھنا، حشر میں اس کا سوال و جواب دینا، پھر جنت، جہنم، حشر، ساری چیزوں کا یقین رکھنا، یہ ہے موت کے بعد ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ اس کے بعد حشر،
حشر کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا باری باری کر کے حساب و کتاب لے گا۔ کافر کو بنا کسی سوال پوچھے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ جہنم کا کریں گے، اور گنہگار امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں کو اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے، جسے چاہیں گے اپنے فضل سے جنت میں ڈالیں گے، جسے چاہیں گے اپنی غضب کی وجہ سے اپنے جہنم میں ڈالیں گے، لیکن مسلمان کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حشر پر ایمان لانا، یہ سب سوال جواب ہو جانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کیا اگر میں ان سب باتوں پر ایمان لا دوں، یقین کر لوں، تو کیا میں ایمان والا ہو جاؤں گا، مومن ہو جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل آپ ایمان والے مومن ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی جبریل علیہ السلام اٹھے اور سوال کا جواب پاتے ہی وہاں سے چلے گئے۔